اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے معلوماتی سلسلہ کے اندر ایک مرتبہ پھر ہم حاضر ہیں۔ جو ہماری سیریز چل رہی تھی دجال کے حوالہ سے مختلف سوالوں کے جواب ہم نے پچھلی نشستوں کے اندر احادیث طیبہ کی روشنی میں جاننے کی کوشش کی۔ آج کی اس نشست کے اندر ہم جو چند سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کریں گے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ دجال کو کون کون سی استدراجی طاقتیں حاصل ہوں گی، دجال کو کون قتل کرے گا اور اسے کہاں پر قتل کیا جائے گا، اور دجال کے فتنہ سے بچنے کے لیے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے وظائف ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ اور ایک اہم سوال یہ کہ موجودہ وقت کی کفریہ طاقتوں کو کیا ہم دجالی طاقتیں کہہ سکتے ہیں۔ تو ان تمام سوالوں کے جوابات ہم احادیث طیبہ کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دجال کو کون سی استدراجی طاقتیں حاصل ہوں گی۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے، مختلف کتب احادیث کے اندر ان باتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ البدایہ و نہایہ کے اندر، بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف کے اندر، ترمذی شریف کے اندر اور دیگر کتب احادیث کے اندر ان باتوں کا ذکر ہے کہ دجال کو یہ طاقت حاصل ہوگی کہ دجال 40 دن میں پوری دنیا کا چکر لگائے گا، اور دجال مردے زندہ کرے گا، دجال سبزہ اگائے گا، آسمان سے بارش نازل کرے گا، اور جو دجال کو ماننے والے ہوں گے ان کے جانور خوب موٹے تازے اور دودھ دینے والے ہوں گے، اور جو دجال کو نہیں مانیں گے، اس پر ایمان نہیں لائیں گے، وہ سخت تنگی، پریشانی، بیماری اور بھوک و افلاس کا شکار ہوں گے۔ کتنا عظیم فتنہ ہوگا۔ اور اس وقت جو لوگ دجال سے مطالبہ کریں گے کہ ہمارے والدین کو زندہ کر دو، ہمارے جانوروں کو زندہ کر دو، تو پھر کیا ہوگا کہ شیاطین اس کے ساتھ ساتھ ہوں گے، اور شیطان ان لوگوں کے والدین کی شکلوں میں ان کے سامنے آئیں گے، اور ان کے جانوروں کی شکلوں میں ان کے سامنے آ جائیں گے، اور والدین کی شکلوں میں سامنے آ کر کہیں گے اپنی اولاد سے کہ دیکھو یہ ہمارا رب ہے اور اس پر ایمان لے آؤ، اور جن لوگوں کے جانوروں کو وہ زندہ کرے گا وہ لوگ بھی اس پر ایمان لیں گے، دیکھو ہمارے یہ رب ہے جس نے ہمارے جانوروں کو زندہ کر دیا، ہمارے والدین کو زندہ کر دیا۔ اور پھر حدیث مبارکہ میں یہ آتا ہے کہ اس کو یہ طاقت حاصل ہوگی کہ زمین کے خزانے زمین سے باہر نکل کر اس کے ساتھ ساتھ اس طرح چلنا شروع ہو جائیں گے کہ جس طرح شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں اس طرح وہ اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ تو یہ اتنا عظیم فتنہ ہوگا جس کے بارے میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ فرمایا ہے۔ اور پھر اس کے سواری اور اس کے گدھے کی حالت یہ ہوگی کہ اس کے گدھے کے دونوں کانوں کے درمیان 40 گز کا فاصلہ ہوگا، اور اس کا گدھا ایک قدم میں 3 دن کا فاصلہ طے کرے گا۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کے گدھے سے مراد موجودہ وقت میں جو ہوائی سفر ہے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، ہوائی جہاز مراد ہو سکتا ہے کہ جو اتنی جلدی تیز رفتاری کے ساتھ اتنا مسافت اور سفر طے کرتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ جنت اور دوزخ کی مثل جنت اور دوزخ ہوگی، اور جسے وہ جنت کہے گا وہ دراصل دوزخ ہوگی، اور جسے وہ دوزخ کہے گا وہ دراصل جنت ہوگی۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کے ساتھ پانی اور آگ کی نہریں ہوں گی۔ تو یہ تو اس کو استدراجی طاقتیں تھیں جو حاصل ہوں گی جن کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب اسے کون قتل کرے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ طاقت حاصل ہے کہ ان کی سانس سے کفار مرنا شروع ہو جائیں گے، اور ان کی سانس سے دجال اس طرح پگھلنا شروع ہو جائے گا کہ جس طرح پانی نمک کو پگھلا دیتا ہے اور نمک پانی کے اندر پگھلنا شروع ہو جاتا ہے، ایسے ہی دجال عیسیٰ علیہ السلام کی سانس سے پگھلنا شروع ہو جائے گا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام اس کو باب لد کے پاس قتل کر دیں گے۔ لد کہاں ہے؟ لد کا مقام اسرائیل کے قبضہ میں ہے، جہاں پر باقاعدہ اسرائیل کا ایئرپورٹ بنایا گیا ہے، اور باقاعدہ وہاں پر بورڈ لگے ہوئے ہیں لد کے شہر کے، تو وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ اب اس سے بچنے کے لیے کیا وظائف اللہ کے پیارے حبیب نے عطا فرمائے ہیں؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ جو بندہ سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو سورہ کہف کی پہلی 3 آیات یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا۔
اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جو سورہ کہف کی آخری 10 آیات یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا۔ اور اس کے علاوہ اللہ کے پیارے حبیب نے یہ دعا بھی تلقین فرمائی ہے، جو صحابہ کرام کو سرکار سکھلایا کرتے تھے یہ دعا، وہ دعا بھی ہمیں پڑھنی چاہیے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم و اعوذ بک من عذاب القبر و اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال و اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات۔ سوال یہ ہے، کیا موجودہ کفریہ طاقتوں کو دجالی طاقتیں ہم کہہ سکتے ہیں؟ تو لغوی معنی کے اعتبار سے انہیں دجالی طاقتیں کہہ دیا جائے تو کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ دجال کا معنی ہے دجل کرنے والا، فریب کرنے والا، دھوکہ دینے والا۔ تو اگر ان کفریہ طاقتوں کو بھی اس معنی میں اگر دجالی طاقتیں کہا جائے تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ہمیں دجال کے فتنہ سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر امتحان، ہر مشکل، ہر آزمائش کے اندر جان و ایمان کی سلامتی سب کو نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔